السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین محترم، تمام طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، درود و سلام کا تحفہ نازل ہو آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام کائنات والوں کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ آج اس مختصر درس حدیث میں آپ تمام حاضرین اور سامعین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ ماہ شعبان ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ 15ویں شعبان کی آمد ہے، جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں شب بارات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شب بارات کیا ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے، اس کی تحقیق ہو جائے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، شب یہ ایران سے آیا ہے، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ آئیے سورہ توبہ کی پہلی آیت پر غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ برات کسے کہتے ہیں؟ برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنا۔ اسی 15ویں شعبان کو اہل بدعت نے اس رات کو شب نجات قرار دیا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو فیصلے والی رات قرار دیتے ہیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے باطل عقائد رکھتے ہیں۔ اگر یہ 15ویں شعبان کی فضیلت اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے تو ہونا چاہیے لیلۃ البراء، شب بارات نہیں، لیلۃ البراء ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مگر 15ویں شعبان کی شب میں کوئی عمل احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہماری لائی ہوئی شریعت کے اندر اگر کوئی شخص دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بدعات و خرافات کو ایجاد کرتا ہے، نئی بات لاتا ہے، تو وہ عمل، وہ کام اللہ کی نگاہ میں مردود ہے۔ اتنا ہی کیا جائے جتنا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ خود ساختہ باتوں سے بچنا چاہیے، اور بدعات بہت سارے ہیں جو 15ویں شعبان کے نام پر لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ رات کو 15ویں شعبان کی شب کو قبرستان جاتے ہیں، مرکری لائٹوں کا انتظام کر کے قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانا اچھا عمل ہے، مگر خاص کر لینا 15ویں شعبان کی شب میں یہ ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، مگر مخصوص کر کے جانا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہے۔ اس رات میں 15ویں شعبان کی شب میں قبرستان کے مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہے، اس لیے گھروں کو خوب اچھی طرح سے صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ کس نے بتایا کہ روحیں آتی ہیں؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ روحیں تو برزخی زندگی میں ہیں۔ یہ آواگمن کا عقیدہ یہ باطل پرستوں کا عقیدہ ہے، برادران وطن کا عقیدہ ہے، ایک مومن مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ قبرستان جاتے ہیں اور روحیں قبرستان جب گھر میں آتی ہیں، یہ خرافات، مارے گھٹنا پھوٹے سر، اور مختلف پکوان بناتے ہیں جس میں یہ عقیدہ مانا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پرکھوں کو یہ کھانا پسند تھا۔ مختلف قسم کی ڈشیں بنواتے ہیں بزرگوں کے نام پر، اور 15ویں شعبان کو کہتے ہیں یہ کووں کی عید ہے، کیونکہ کھانا کووں کو کھلاتے ہیں۔ تمام فاسد عقائد ہیں۔ اور حلوہ پکاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا تھا۔ اور اہل بدعت حلوہ کب کھاتے ہیں؟ 15ویں شعبان کو۔ حلوہ کھانے کے لیے تقریباً 1 سال تک انتظار کیا۔ اب آپ بتائیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ چاند دیکھتے دیکھتے 2 مہینہ ہو جاتا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا، گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، اس طرح کی کیفیت تھی۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چھنے ہوئے جو کے آٹے کی روٹی میسر نہیں تھی، اور آج بھائی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حلوہ کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو حلوہ کھلاتے ہیں۔ ماہ شعبان میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے،
صرف ماہ شعبان کے ابتدائی ایام میں آدھے شعبان تک اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. یہ کرنے والا عمل ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں، رمضان کے استقبال میں لگ جاتے، روزے نہیں رکھتے. اور آج شب برات کے نام پہ، 15ویں شعبان کے نام پر مختلف بدعت و خرافات لوگوں نے انجام دیا ہے. اہل بدعت ہی اہل سنت ہیں. کیا خدا کی قسم جھٹائی ہے. شرک کا نام رکھ لیا توحید. میرے اللہ تیری دہائی ہے. باطل اعمال سے، باطل افکار و خیالات اور باطل عقائد سے ہر ایک مومن کو توبہ کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول 15ویں شعبان کو ہوا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر کی رات میں. بے شمار آیات. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا. اور انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، نہ کہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اس سے بچا جائے، خرافات نہ کیا جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب قدیر ہر مومن مسلمان کو سنت کے طریقے پر چلنے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بدعت و خرافات سے اللہ بچنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے. آمین. اس مختصر بیان کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.